رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پیغام قرآن سلسلے میں ہم تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے قرآن پاک کے پیغامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے اور ہر پیغام قرآن میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں کہ جنہیں ہم اگر دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور عملی زندگی میں لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، جو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، کتنی خوبصورت بات ہے، یہاں ہر غلام، ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، خواب میں حضور کا دیدار، حضور کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو 50 مرتبہ درود پڑھے گا دن بھر میں، جو مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جو حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضور کی قربت چاہتے ہیں، اور جن کو حضور سے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے، جن سے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مس ہو جائے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی جہنم سے محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، اپنی عادت بنائیے نا درود پاک کرنے کی، کثرت درود کی عادت بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو درود پاک کی عادت بنانے کے لیے وہ لے کر بیٹھیں اور درود پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو، تو انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکتیں ہماری نسلوں کو بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور آج کیا پیغام قرآن ہے؟ سبحان اللہ، آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا نام ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس سے متعلق پیغام قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رب کے پاکیزہ کلام کی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ بھی بیان ہوا، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جن کے نیچے کیا ہیں؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اس آیت کی ابتدا میں صحابہ اکرام علیہم رضوان رضی اللہ عنہم کے دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر سابقین مہاجرین، نمبر 2 سابقین انصار۔ ان کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو سابقین مہاجرین سے مراد وہ ہیں
جو ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں جلدی کی، پہل کی۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔ نمبر 2، سابقین انصار، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مراد وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ مزید فرمایا، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، یہاں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے ناظرین، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس آیت میں داخل ہو گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلیں گے۔ سبحان اللہ، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ اکرام عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گناہ گار اور فاسق نہیں۔ لہٰذا جو بدبخت، جو بد زبان انسان کسی تاریخی واقعے یا روایت کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے، کہ اس آیت کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں دل کے کانوں سے سنے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ اللہ اللہ۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ نیکی کرنا، اچھا کام کرنا، ثواب والا کام کرنا، جنت میں لے جانے والا کوئی عمل کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں پہل کرنا، اس میں آگے بڑھنا، کوششیں زیادہ کرنا، یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت و طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ یعنی بعض جو فطری طور پر نیک ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ یار ماحول نیکوں کا ملا تو کچھ دیر کے لیے وہ نیکی کی طرف آ گیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ فطری طور پر نیک ہے، اندر سے اس کی طبیعت نیک ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے تب بھی نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتا ہے۔
یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں گا. بعض لوگ ہوتے ہیں جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مجمع میں ہوتے ہیں، پبلک کے ساتھ ہوتے ہیں یا مسجد میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو نوافل بھی پڑھتے ہیں، ایکسٹرا نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں نا، اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر نمازوں میں کمی کر لیتے ہیں، نمازوں میں ان کی کمی ہو جاتی ہے، سنتیں غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں. اشراق و چاش کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نماز ہے. اوابین کی کوئی نماز ہوتی ہے، صلاۃ التوبہ بھی کسی کو کہا جاتا ہے. پھر جناب تحیۃ الوضو اور مسجد کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے. تہجد، اچھا تہجد بھی کوئی نماز ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کرے کہ ہم طبعاً نیک بنیں. اندر سے جب ہماری طبیعت ہی نیک ہوگی نا تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بار بار موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی نیکی کرو، جنت کی تیاری کرو، نیک اعمال کرو. اللہ کرے ہم طبعاً نیک بنیں. اور طبعاً نیک بننے کے لیے، اندر سے نیک بننے کے لیے کئی چیزیں میٹر کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اچھی صحبت، نمبر 2 مطالعہ، نمبر 3 خود کا ذوق، نمبر 4 خود سے کوشش. اپنے آپ کو کہتے ہیں سیلف موٹیویٹ رکھیں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. اچھا ناظرین اکرام، یہ لفظ بھی غالباً اسی آیت مبارکہ سے لیا گیا. تابعین کا، ان کے زمانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہاں سے مراد یہی ہے، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. ان کے زمانے کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں. اچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب وہ بکثرت جمع ہو کر لڑیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا وہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر لڑیں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو انہیں بھی فتح حاصل ہو جائے گی، یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر لڑیں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ لوگ اس بات پر جواب دیں گے تو انہیں بھی فتح دی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہر صحابی جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، جنتی ہیں. لہٰذا سرکار کے غلاموں کو، امتیوں کو چاہیے کہ وہ ہر صحابی کا ادب کریں، ہر صحابی سے محبت کریں. کسی بھی صحابی کے بارے میں نہ دل میں نہ زبان پر کوئی غلط الفاظ، کوئی غلط سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے. بعض مرتبہ انسان ہوتے ہیں نا، یہ بڑے عجیب و غریب قسم کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں. ایسے افراد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو کسی صحابی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہو، غلط سوچ رکھتا ہو، غلط نظریات رکھتا ہو. اپنے بیان سے، اپنی تحریر سے، اپنے پیغامات سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی انداز سے وہ کسی صحابی کو کمزور دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کسی صحابی کی مائنس باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے. ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے کہ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. تو ناظرین اکرام، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک صحابی سے ہم اتنی محبت کا اظہار کریں کہ دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں برا بھلا کہیں،
اور پھر بعض باتیں سنی سنائی ادھر ادھر کی، جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہیں، اس کو لے کر چل پڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ باتیں کہ جس پر امتی کو آپس میں خاموش رہنے کا حکم دیا کہ آپ اس معاملے میں نہیں بول سکتے، آپ امتی ہیں۔ بھائی گھر میں بھی جب بڑوں میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو بچوں کو کہا جاتا ہے آپ بڑوں کے بیچ میں نہ بولیں، آپ کیوں بیچ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، روک دیا جاتا ہے نا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو ہو آ رہی ہو بھائی، آپ کون ہو بیچ میں بولنے والے، آپ کون ہو اس بارے میں لوگوں کو متنفر کرنے والے، لوگوں کو بدگمان کرنے والے۔ اپنی اس روش کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ کہیں ہم پیارے آقا کے پیارے صحابہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ، کاتب وحی، صحابی جنتی، صحابی، ہر صحابی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ تو ان کے بارے میں اگر کوئی غلط باتیں پھیلائے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، یا کسی بھی صحابی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخیاں کرے، بے ادبیاں کرے، تو وہ میں نے اسی پروگرام میں ایک روایت آپ کو بیان کی ہے کہ ایسا شخص کس قدر اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت پر پیش کر رہا ہے، رب کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو ہر صحابی جن کو قرآن نے جنتی کہا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہنے والے یا ان کی کمزوریاں نکالنے والے؟ اور ان میں کیا کمزوری ہے؟ کمزوریاں تو ہمارے اندر ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ میرے آقا کے جو دوست ہیں، میرے آقا کے جو پیارے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے حضور کی قربت پائی، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب اس پر ہمیں بس آنکھیں بند کرنی چاہیے۔ میرے امیر علیہ سنت، میرے پیر کامل، میرے شیخ کامل نے گویا بچے کے دل میں یہ نعرہ نقش کر دیا ہے، اور بچہ یہ نعرہ لگاتا ہوا دیکھا جاتا ہے، سنائی دیتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ نعرہ سکھائیں، یہ عقیدہ ہے، جی ہاں یہ عقیدہ ہے، اور اس نعرے کے ذریعے سے میرے شیخ طریقت نے عقیدہ دے دیا، اور ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بہت زیادہ محبت کا درس بھی دے دیا۔ لہٰذا ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے بدگمان ہونے سے بچائیں۔ خدا نخواستہ مجھے دیکھنے سننے والوں میں کوئی ایسا سن رہا ہے کہ جس کے دل کے کسی بھی حصے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے کوئی کمزور بات تھی یا بٹھائی گئی ہے، تو اس کو جھڑک دیجئے، صحابہ سے محبت کیجئے۔ انہوں نے حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ یہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، فرما برداری میں، دین کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ان سے محبت کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو پیدا کریں، محبتوں کو داخل کریں، ان کے واقعات سنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے آپ اس طرح کی کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، صحابہ اکرام کا عشق رسول۔ جی ہاں، اس کتاب کو حاصل کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے آقا سے عشق کرنے کا، محبت کرنے کا انداز کیا تھا، فاروق اعظم حضور علیہ السلام سے کس انداز میں محبت فرماتے تھے، اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کا انداز کیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو نبی پاک سے کیسی محبت تھی، کیسی الفت تھی، اور پوری زندگی انہوں نے اطاعت مصطفیٰ میں کس انداز سے زندگی کو گزارا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صحابہ سے محبت بڑھے گی اور ان کی عقیدت و محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کا، اہل بیت کا مطیع اور فرما بردار رکھے، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب کرے۔ ناظرین اکرام، آج کا پیغام قرآن ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی لیے حاضر ہوئے تھے۔ انشاءاللہ جلد پھر ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ FGN چینل ضرور دیکھتے رہیے، دوسروں کو دیکھنے کی بھی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن